الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میرے گلے میں تھوڑا سا پرابلم ہے، تو اس چیز کو اگر آپ کو بودر کرے تو سب سے پہلے معذر چاہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کا درس میرے لیے آسان کرے اور آپ سب کے لیے بھی یہ آسان کرے، اس علم کو ہم اپنے عمل میں لے آئیں۔ آج کی پرسنالٹی میرے دل کے بہت 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 زیادہ قریب ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان کا نام آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا، لیکن انشاءاللہ آج آپ ان کے بارے میں اور بہت کچھ جاننے والے ہیں، اور یقین مانیں کہ آپ کا ان سے پیار اور زیادہ بڑھنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنی جو موٹیویشنل جو پکچر ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہوتے ہیں وہ یہ کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں میری پیاری بہنوں، اور ہر ایک کی زندگی میں آتی ہیں، رائٹ۔ ہم یہاں پر کوئی اگر ہمیں اس دنیا میں ہم کہیں نا کہ میرے ساتھ ہی کیوں یا مجھے ہی کیوں مشکل آ رہی ہے، اور اگر ہمیں اس دنیا میں کوئی مشکل نہ فیس کرنی پڑے، اس ٹائم اگر ہم اپنی اپنی جگہوں پر دیکھیں نا تو ہماری سب کی لائف میں کوئی نہ کوئی پرابلم اس کے لحاظ سے چل رہی ہوگی۔ میں بھی اگر ہم ایک دوسرے کی پرابلم کو دیکھیں تو ہمیں دوسرے کی پرابلم بہت بڑی لگے، اپنی چھوٹی لگے، یا somehow اپنی بہت بڑی لگے اور دوسرے کی چھوٹی لگے، لیکن ہوتی ضرور ہے۔ اٹس اے پارٹ آف دس لائف، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگی نا تو پھر اس دنیا کی زندگی میں اور جو ہم نے جنت میں زندگی گزارنی ہے اس میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا، کیونکہ وہ جنت ہے جہاں پر نہ تو کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی اس طرح کے معاملات ہوں گے، تو وہاں پر امن ہوگا۔ تو یہ جو جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، پرابلم اٹس اے پارٹ آف دس لائف۔ ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ فار ایگزامپل اگر ایک یہ دیوار ہے اور یہ کسی کے لیے مسئلہ بن گئی ہے راستے میں آ گئی ہے اور یہ ایک مسئلہ بن گئی ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ سولوشن ڈھونڈ لیتے ہیں اور وہ دیوار کو پار کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پاس اوزار بھی موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں جن کے ساتھ وہ سولوشن ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن وہ سولوشن کیوں نہیں ڈھونڈ پاتے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا سارا فوکس سولوشن پر نہیں، پرابلم پر ہو جاتا ہے، اور وہ پھر جیسے ہم اس بچے کو دیکھ رہے ہیں وہ اسی دیوار پر جس کو انہوں نے مسئلے کا حل بنانا تھا اس پر ہی اس کو آسرا بنا کر رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو میں آپ کو چیزیں دکھا رہی ہوں جو ان بچوں کے پاس تھیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہم سب کے پاس ہوتے ہیں، یہ اوزار، یہ ٹول ہم سب کے پاس ہوتے ہیں جب بھی ہماری کوئی مشکل آتی لائف میں۔ اور یہ ٹول کیا ہیں؟ ہمارا ٹائم ہے، ہمارا پیشنس ہے، ہمارا فیتھ ہے، ایفرٹس ہیں، ہماری مہارتیں، ہماری سکلز ہیں، رائٹ۔ یہ ہمارے ٹول ہیں۔ سمہاؤ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹول ہوتے ہیں نا وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں لائف میں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میرے پاس وقت ہے کہ نہیں ہے، میں نے صبر کرنا ہے تو میں کیسے اتنا صبر اکٹھا کروں، میرے پاس ایمان کمزور ہے، زیادہ ہے، کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں لائف میں، لیکن کرنے کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ان سب کو اکٹھے کرنا ہوتا ہے، اور یقین جانیں ان سب چیزوں میں سے جب آپ ایک چیز کو بھی پک کر لیتے ہیں نا، ساری چیزیں خود بخود آپ کے پاس آنا شروع کر دیتی ہیں انشاءاللہ۔ تو چیزیں مشکل ہوتی ہیں زندگی میں، مشکلات ہوتی ہیں، ہر وقت ہم آسانیاں نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں، تو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے سولوشن کو فالو کرنا ہے، فوکس کرنا ہے اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے ہمارے پاس اگزامپلز آتی ہیں اور بے تحاشا اگزامپلز ہیں ہماری ہسٹری میں۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار سور میں بالکل دشمن سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا کہا تھا کہ لا تحزن، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں رہتے ہوئے اتنی حکمت سے کام لیا کہ جو قید خانے کے لوگ تھے وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ ہم تمہیں محسنین میں سے دیکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے سمندر پر جب عصا مارا تھا اللہ توکل کر کے، اور وہاں پر راستہ بنا اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں مشکلات زندگی میں آتی ہیں،
لیکن یہ سٹوریز ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، تو چیزیں ٹائم لیتی ہیں لیکن آسانی آ جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اکثر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، تو مایوس نہیں ہونا، مایوس تو ویسے بھی قرآن نے کہہ دیا کہ یہ تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں اللہ کے امید سے، مومن مایوس نہیں ہوا کرتے ہیں۔ تو جب ہم سکسیسفل سٹوریز پڑھتے ہیں میری پیاری بہنوں، تو وہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہوتی ہیں۔ اب جیسے ہم صحابہ صحابیات کی زندگیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، آج سے 1400 سال بعد بھی مجھے آج کے دور میں جب سائنس اتنی ترقی کر چکی، انسان چاند پر قدم رکھ چکا ہے، مجھے 1400 سال پہلے جو ارلی جنریشن تھی اسلام کی، اس کو جاننے کی مجھے ضرورت ہے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے، رائٹ؟ جب ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیاں تو آسان نہیں ہیں۔ تو جو سکسیسفل سٹوریز ہیں وہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہوتی ہیں جو کبھی فیل نہیں ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں فیلئر آتا ہے، وہ فیل ہوتے ہیں، لیکن اپنے اس فیلئر میں سے ہی وہ اپنے سولوشنز کی فاؤنڈیشنز کو ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آئیڈیاز کو اس میں سے ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ جو ایک چیز ہے نا کہ لائف میں ہمیشہ ہمیں آسانی چاہیے، لائف از نوٹ اے بیڈ آف روزز، یہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن یقین جانیں جب ہم شاید یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے۔ جب ہم اس پروسیس سے گزرتے ہیں نا پھر ہم اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں۔ جیسے بہت ہی کامن ایک جملہ آپ سب نے سنا ہوگا، آج ہم ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو ہم یہی ڈسکس کرتے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، رائٹ؟ لیکن اگر میں دیکھوں کہ جب میں اپنے بچپن میں جاؤں تو میں نے اپنے پیرنٹس کو بھی یہی جملہ بولتے ہوئے سنا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ چیزیں، یہ پرابلمس ہمیشہ سے ہیں، لیکن میں نے تب اس کو کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کیا؟ کیونکہ میرا تب وہ کنسرن نہیں تھا، رائٹ؟ وہ میرے پیرنٹس کا کنسرن تھا۔ اسی طرح سے جب آپ کی ایک چیز کنسرن بنتی نا پھر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کرتے ہو کہ مہنگائی بہت زیادہ۔ اگر آج میں اپنے بچے سے کہوں گی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے تو وہ کہے گا کہ ماما کیا بات کر رہی ہیں، لائک کس چیز کی مہنگائی کی بات کر رہی ہیں، کیوں اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا، اس پرابلم کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کا وہ کنسرن نہیں ہے اس ٹائم، رائٹ؟ میرا کنسرن ہے، میں اپنی فرینڈ کے ساتھ جب اس چیز کو ڈسکس کروں گی تو دین شی ول انڈرسٹینڈ کہ ہاں واقعی سب بات صحیح کہہ رہی ہے، مہنگائی بہت زیادہ، کیونکہ اس کو اور میرا کنسرن میچ ہو رہا ہوگا۔ تو لائف میں کبھی بھی ہم کہتے ہیں نا کہ ہر وقت آسانیاں رہیں۔ فار ایگزامپل اس لیکچر کو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کالج سے، یونیورسٹی سے بہت ساری بچیاں سن رہی ہیں، رائٹ؟ اور جب ہماری شادیاں نہیں ہوئی ہوتی نا تو ہم لائف کو بیڈ آف روزز ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں اور اس چیز کا ایک حصہ ہے۔ اکثر جو نا میں کہتی ہوتی ہوں کہ اگر ہم جو آج کل کے ہم اسپیکرز کو سنتے ہیں، جو موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ ہمیں فینٹیسی میں لے جاتے ہیں۔ آل ٹائم ہم یہ کہتے ہیں نہیں نہیں، میں صبح اٹھتی ہوں، میں پریکٹس کر رہی ہوں اس چیز کی کہ نہیں لائف ایزی ہے، مجھے آج کوئی پرابلم نہیں آئے گی، مجھے آج کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ نہیں بھی کیوں پرابلم نہیں آئے گی؟ اگر آپ کے یہ کہنے سے تو پرابلمس نہیں رک جائیں گی، پرابلمس تو آئیں گی۔ آپ نے دن شروع کیا، آپ کے دن میں جن 4 چیزوں نے ڈسٹرب ہونا ہے، خراب ہونا ہے، وہ خراب ہو کے رہیں گی۔ پرابلمس آتی ہیں، کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو اس وقت میں ایکٹیو رکھ کے اس پرابلم میں سے اپنے راستے کیسے نکالنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنی زندگی میں نا پازیٹیو ضرور رہیں، لیکن اس چیز کو سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے کہ ٹاکسک پازیٹیوٹی اپنی لائف میں نہیں لے کر آئیں، کہ اتنا پازیٹیو ہو جائیں کہ جب پرابلمس آئیں تو آپ پینک ہو جائیں اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب دیکھیں اسی طرح سے اگر زندگی میں کبھی بھی جیسے ہم نے یہ دیکھا، آپ کو کوئی وال پہ آپ ہٹ کر رہے ہیں اور کوئی دیوار آپ کے لیے مسئلہ بن گئی ہے تو رونا نہیں ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے پریشان نہیں ہو جانا ہے، اپنی سیڑھی خود بنانی ہے، اوزار ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ یو آلریڈی ہیو وٹ یو نیڈ۔ کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنے سولوشن کو پر فوکس کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ تو میری پیاری بہنوں، چیزیں جو ہے نا وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوا کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ چیزیں وقت لیتی ہیں، اور کبھی بھی اگر ہم کہ نا ایک دم سے ہمیں سب کچھ مل جائے، بالکل آن دا اسپوٹ، رائٹ، اسی رائٹ ٹائم پہ ہمیں سب کچھ مل جائے تو وہ نہیں ملا کرتا۔ بہت کوئی امیر سے امیر انسان بھی ہوگا نا، اگر اس کا بچہ کہے گا، وہ افورڈ بھی کر سکتا ہے، اور اگر اس کا بچہ اسے کہتا ہے کہ مجھے ہاتھی چاہیے اور ابھی کے ابھی چاہیے، تو وہ امیر سے امیر انسان جو بہت بلینئر ہوگا وہ بھی رائٹ ٹائم پہ اس ہاتھی کو بائی نہیں کر سکے گا۔ تو جب ہم ان چیزوں پر اپنے آپ کو پھنسا لیتے ہیں نا کہ رائٹ ٹائم پہ ابھی کے ابھی مجھے یہ چیز چاہیے، تو وہ چیز ہماری زندگی کو ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ رائٹ ٹائم پہ کچھ نہیں ہوتا، سو تھنگس ٹیکس ٹائم، ریمبر اٹ، اوکے؟ آج ہم ڈالنے لگے ہیں جو ایک آیت اپنے جار میں، میری پیاری بہنوں، یہ جو جار ہے آپ جو ریڈی کر رہے ہیں
میں آپ کو ریمائنڈر دیتی چلوں، یہ ایک بہت قیمتی چیز ہے. سم ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں اس کی امپورٹنس کا آئیڈیا نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہ وقت گزر جاتا ہے، اور کبھی جب آپ یہ کورس کر رہی ہیں ہمارے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں، اور کبھی زندگی میں آپ اس کو کھول کے دیکھتی ہیں، تو یہ ایک آپ کے لیے بہت بیسٹ میموری ہے جو آپ بنا رہی ہیں. آپ کے ہاتھ اللہ کا کلام لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں. اور پھر جب آپ کبھی اس کو نکال کے پڑھیں گی، تو آپ اس وقت، یہ جو وقت آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہوگا اس کورس میں، آپ اس کو بھی دوبارہ سے آپ کے لیے وہ چیزیں ریفریش ہو جاتی ہیں. اور قرآن کی جو آیات آپ لکھ رہے ہیں، یقین جانیں آپ کبھی میری اس چیز کو کبھی آپ یاد کریں گی کہ آپ اس جار کو کبھی بھی آپ لائف میں اوپن کریں گی نا، آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے، لیکن جب آپ اس میں سے آیت نکالیں گی نا، وہ آپ کی مسئلے کے ساتھ ہی ریلیٹ کر رہا ہوگا. یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے. قرآن ہر وقت میں ہر انسان کے ساتھ کلام کر رہا ہے، اور ہر وقت میں ہر انسان کو اس کی پرابلم کا سلوشن دے رہا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے، تو اس کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لاسٹ میں میسیجز پڑھتی ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ بہت پیارے پیارے میسیجز آ رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں. اوکے، آج جو ہم آیت ڈالنے والے ہیں اپنے جار میں، بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ. سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 124 میں فرما رہے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. سبحان اللہ. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، آپ میں سے کسی کو یاد ہے سورۃ طٰہٰ کو پڑھ کر، کو سن کر کون سے صحابی ایمان لائے تھے؟ سورۃ طٰہٰ کو سن کر کون سے صحابی ایمان لائے تھے؟ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں کوشچن اباؤٹ دا قرآن، ان کو تو لازمی پتہ ہونا چاہیے. ڈو یو ریممبر کون سے صحابی ایمان لائے تھے سورۃ طٰہٰ کو سن کے؟ چلیے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بتانا ہے. اور نہیں، حضرت طلحہ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے، رائٹ. اوکے جی، ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. یس، آسیہ سلیمان بالکل صحیح جواب دیا، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں اضافہ فرمائے. اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سے کہ جو میری یاد سے، یعنی کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. قیامت کے دن اندھا ہونا اٹس ویری ڈینجرس میری پیاری بہنوں، کیونکہ یہ وہ مرحلہ ہوگا، یہ وہ مناظر ہوں گے جس کے اندر ہمیں اپنی روشنی کی شدت سے ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. اب دیکھنے کی بات، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. تو پہلے سوچنا یہ کہ ذکر کیا ہے، وہ کس چیز کا ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی بڑی وارننگ دے دی ہمیں، رائٹ. وہ ذکر کیا ہے؟ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد، اچھا کچھ نا سلائڈس میں کبھی ٹائپنگ میں مسٹیکس ہو جاتی ہوتی ہیں، تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت، آپ سب ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے امید ہے کہ اس چیز کو درگزر کیا کریں گے. اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ نہ ہی کی جائے، لیکن چونکہ ہم انسان ہیں اور مسٹیک ہو ہی جاتی ہے. خیر، ذکر سے مراد کہتے ہیں کہ قرآن اور وہ ہدایت ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے نازل کی، اور جو اس ہدایت کو چھوڑ دے گا نا، وہ گویا اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے گا. استغفر اللہ. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد نماز ہے، قرآن ہے، اور اللہ کی اطاعت ہے. اس سے اعراض کا مطلب ہے دنیاوی مصروفیات میں اللہ کو بھول جانا. تو سوچنے کی بات یہ ہے میری پیاری بہنوں، ہم زندگی میں بڑی دفعہ مصروف ہوتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا کہہ کے، سوری میرے گھر مہمانوں نے آنا تھا، سوری بچے کا یہ معاملہ تھا، سوری مجھے کہیں بازار جانا تھا. یعنی کہ یقین جانے ایسے ایسے ایکسکیوزز بھی ملتے ہیں سننے کو کہ مجھے بازار جانا تھا اس لیے میں کلاس نہیں لے سکتی. واٹ لائک آپ کی ترجیحات زندگی میں کیا ہیں؟ آپ کتنی قیمتی چیز کو چھوڑ رہے ہیں. اور ابن کثیر نے جو اس آیت کی تفسیر بتائی ہے، وہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر سے مراد یہاں پر نماز، قرآن اور اللہ کی اطاعت ہے، جو ہم دنیاوی مصروفیات میں لگ کے ان چیزوں سے اعراض کر دیتے ہیں. تو آج اپنا جائزہ لینا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے دور رکھے، اپنی ترجیحات کو سیٹ کریں. اب ماشاءاللہ ہم علم والے لوگ ہیں، دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، بہت ضروری ہے اپنی ترجیحات کو فکس کرنا ہمارے لیے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دنگ کا لفظ ہے، یعنی کہ زندگی تنگ کر دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو زندگی کا تنگ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب میری پیاری بہنوں یہ ہے کہ دل کا تنگ ہو جانا، بے سکونی اور بے برکتی ہو جانا، اور رزق میں بے اطمینانی ہو جانا. یعنی کہ آپ کتنے بھی مالدار ہو نا، ایٹ دا اینڈ آپ مہینے میں کتنا بھی کما رہے ہو، لاکھوں بھی کما رہے ہو، ایٹ دا اینڈ آپ اس انسان سے یہی سنیں گے بڑی کوئی بے برکتی ہے، پیسے سارے ختم ہو گئے،
پیسوں میں بڑی بے برکتی ہے، عجیب سی بے چینی ہے، کوئی جتنا مرضی امیر ہے اس کو پھر بھی سونے کے لیے، رات کو آرام کے لیے سلیپنگ پلز کا ہی کیوں سہارا لینا پڑ رہا ہے؟ تو یہ دل کی تنگی ہے میری پیاری بہنوں، جب ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا دل تنگ کر دیتا ہے۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو دل کی تنگی ہے نا، وہ یہ جو ظاہری طور پر ہمیں جو رزق ہمارے لیے ضروری ہے نا، جو ہم کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو کمائی ہے، جو ضروری جو رزق ہے ہمارے لیے، یہ وہ تنگی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ تنگی ہے کہ اگر مثال کے طور پر لوگ مالدار بھی ہوتے ہیں نا، لیکن دلوں میں سکون نہیں ہوتا، تو دلوں سے سکون اور آپ کی زندگی سے برکت کو چھین لیا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور میری پیاری بہنوں یہ بہت بڑی وارننگ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے قرآن پڑھنے کے بعد، اور قرآن یہ نہیں کہ جو صرف ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں صرف ان کے لیے حجت ہے، قرآن پوری امت کے لیے ہے، قرآن پوری انسانیت کے لیے آیا تھا، رائٹ؟ امت پر تو فرض ہے نا کہ اس کو پڑھنا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، رائٹ؟ تو اب جب قرآن ہمارے لیے اتارا گیا اور اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو آخرت میں ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو قرآن مجید میں کھول کھول کے ہر چیز بیان کر دی ہمارے سامنے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر دل کی تنگی ہے اور اگر سکون نہیں ہے، بے سکونی سی ہے گھر میں، ٹھیک ہے، اور اگر زندگی میں برکت نہیں نظر آ رہی ہے، تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم نے قرآن سے جڑنا ہے، نماز، دعائیں اور اللہ کا ذکر دوبارہ اپنی زندگی میں اس چیز کو بیس بنانا ہے، اپنی مرکز بنا لینا ہے اس چیز کو۔ تو ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھے گا۔ اس آیت سے دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اگر قرآن سے غفلت ہے تو دو چیزیں ہوں گی، ایک تو دل کی تنگی ہو جائے گی، اور دل کی تنگی کو ابن کثیر نے بہترین انداز میں بیان کر دیا، رائٹ؟ اور آخرت میں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، جب ہمیں روشنی کی شدت کی ضرورت ہوگی نا، تب روشنی چھن لی جائے گی اور ہمیں اندھا کر دیا جائے گا۔ اور اگر قرآن سے تعلق ہے تو اس دنیا میں دل کا اطمینان بھی ملے گا، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے، یہ وہ والا اطمینان ملے گا۔ اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ آخرت میں روشنی بھی ملے گی اپنے راستے کو پار کرنے کے لیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ مخلص کر دے۔ ایک بہت پیاری دعا ہے، آپ سب نے یاد کرنی ہے، اسپیشلی ان لوگوں نے جو ہوم ورک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں نے مینشن کرنا ہے، اب تو 2 ویکس ہیں درمیان میں، ماشاءاللہ سے 2 ویکس کے بعد کلاس ہوگی، درمیان میں گیپ آ رہا ہے، تو اس دعا کو اچھے سے یاد کر لیں، تاکہ ہر نفل نماز کے تو آپ سجدوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہر نماز کے بعد جب مرضی آپ اس دعا کو پڑھیں، لیکن آپ کا یہ ہوم ورک میں شامل ہے کہ آپ نے اس دعا کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اور اپنے ہوم ورکس میں جو بھی سب لوگ ہوم ورک کرتے ہیں، یہ ان کے لیے اسائنمنٹ ہے کہ یہ دعا آپ نے 5 رائٹ کرنی ہے، عربک بھی اور اس کی ٹرانسلیشن بھی 5 لازمی۔ اگر 5 سے زیادہ آپ رائٹ کر رہے ہیں تو اٹس گڈ فار یو، لیکن ایٹ لیسٹ 5 تو ضرور آپ نے رائٹ کرنی ہے۔ اور یہ دعا یہ کہ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ یا اللہ، قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کا مداوا اور میری پریشانی کا علاج بنا دے، آمین اللہم آمین۔ آج میری پیاری بہنوں، چونکہ قرآن کی بہت زیادہ بات ہوئی، ذکر کی بہت زیادہ بات ہوئی، مشکلات کو حل کرنے کی بات ہوئی، جہاں پر یہ ساری باتیں ہوں وہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات نہ ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا، رائٹ؟ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے نام سنا ہے، لیکن ان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج آپ کے سامنے نہیں آنے والی ہیں، اور اس 1 گھنٹے کے لیکچر کے بعد انشاءاللہ آپ اس چیز کو محسوس کریں گے جب اپنی جگہوں سے اٹھیں گے کہ آپ کو آج ایک نیا پیار ہوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کے ساتھ۔ یہ بہت پیارے انسان اور دل کے بہت خوبصورت انسان آج میرے اور آپ کے گھر کے مہمان بننے والے ہیں۔ اس ٹائم کو ویلیو کرنا ہے، ہر چیز کو چھوڑ دیں، صرف اور صرف اس چیز پر فوکس کریں کہ آج آپ کن کے بارے میں جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پورا فوکس کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آج آپ بہت کچھ سیکھ کے یہاں سے جانے والے ہیں، انشاءاللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی والدہ کا نام ام عبد رضی اللہ عنہا تھا، ان کے والد کا نام مسعود تھا۔ جب یہ بہت چھوٹی عمر میں تھے تو ان کے والد وفات پا گئے، یعنی کہ یہ یتیمی کی حالت میں انہوں نے آگے زندگی گزاری۔ ام عبد نے آگے کوئی نکاح نہیں کیا تھا، رائٹ؟ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ مکہ آ جاتی ہیں، اور مکہ میں چونکہ تجارت بہت زیادہ ہوتی ہے، کاروبار بہت زیادہ ہوتا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ میرے بیٹا یہاں پر آ کے کچھ کام وغیرہ کرے گا اور گھر کے اخراجات وغیرہ چلیں گے، رائٹ؟
اب جب یہ مکہ میں آ جاتی ہیں تو عقبہ بن ابی معیط جو ہے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ہائر کر لیتے اپنی بکریاں چرانے کے لیے۔ عقبہ بن ابی معیط کون تھا؟ ہم نے سب سے پہلے جن صحابی کے بارے میں پڑھا تھا، رائٹ، یاد ہے؟ بتائیں مجھے کیا نام تھا ان کا؟ یہ ان کا ماموں تھا عقبہ بن ابی معیط، ٹھیک ہے؟ ان کی سٹوری کو آپ سب نے بہت زیادہ ایڈمائر بھی کیا، بتائیں کون ہے وہ؟ چلیں، سو یس یس ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ سب کو یاد ہے بھائی۔ تو یہ وہ انسان تھا جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ وہ انسان تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی گندی اوجری ڈالی تھی، رائٹ؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیں کنیکشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے بنا رہا ہے کہ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں کون چرا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ایک دن یہ بکریاں چرا رہے ہوتے ہیں اور یہ مکہ کے پہاڑوں پر، تو دیکھتے ہیں کہ دور سے دو انسان آ رہے ہیں بڑے پیارے سے، اور وہ گرمی سے ہلکان ہیں، پیاس سے ہلکان ہیں، اور وہ وہاں پر آ رہے ہیں اور انہوں نے آ کر ان سے کہا کہ آپ مجھے ہمیں نا کسی بکری کا دودھ پلا دیں۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت نہ تو وہ مسلمان تھے، نہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ بچے تھے، ٹین ایج میں تھے، رائٹ؟ آگے سے انہوں نے کہا کہ میں معذر چاہتا ہوں، یہ بکریاں تو میرے مالک کی ہیں اور میں اس کی اجازت کے بغیر کسی بکری کا دودھ نہیں دے سکتا۔ اور وہ دونوں مسکرانے لگتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی وہ دونوں کون تھے؟ ایک میرے اور آپ سب کے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کا سب سے پیارے اور محبوب دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اوکے ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ان کو مسکرانے کا مطلب ڈیفینیٹلی یہی تھا کہ ان کو ان کی بات بہت اچھی لگی، ٹھیک ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ کوئی جو بچہ ہے، بکری کا جو بچہ ہے، جسے ہم میمنا سرنیا کیا کہتے ہیں، بکری کے بچے کو، خیر انہوں نے کہا کہ آپ اس کو میرے پاس لے کر آئیں۔ عبداللہ بن مسعود روایت میں بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اس کو پاس کر دیا، اور انہوں نے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھن پر ہاتھ رکھ کے کچھ دعائیں پڑھنا شروع کر دیں، اور وہ دودھ سے بھر گئیں، اور پھر انہوں نے ان کو جو ہے نا وہ ایک پتھر کی طرح کا کوئی پیالہ پکڑا اور اس میں دودھ جھی بھر کے دونوں نے پیا اور مجھے بھی پلایا، جو وہ جانے لگے۔ اچھا، پھر انہوں نے دوبارہ سے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کچھ اس طرح کا پڑھا کہ وہ دوبارہ سے بکری کے بچے کے جو تھن تھے وہ اپنی جگہ پر واپس آ گئے۔ کہتے ہیں میں یہ سارا منظر دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہوا۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے بھی کوئی یہ دعا سکھا دیں جو آپ نے بھی پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت عبداللہ بن مسعود سے کہا تھا کہ تم پہلے ہی بہت زیادہ علم والے بچے ہو، اور وقت کے ساتھ ساتھ تم اور زیادہ سیکھو گے۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے اور اتنی یہ چھوٹی سی ایک ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی والدہ سے ان کی روٹین ہوتی ہے، اور ان کی والدہ کی بھی یہ روٹین ہوتی ہے کہ ڈیلی وہ اپنے بچے سے پوچھتی ہیں کہ آج تم نے باہر کیا کیا، ٹھیک ہے؟ اور بچہ بھی ڈیلی اپنی ماں کو جا کے بتا رہا ہے کہ آج سارا دن میں نے کیا کیا۔ کچھ وقت گزرتا ہے تو ماں اور بیٹا دونوں ہی ایک ہی دن میں اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ واقعہ ان کے اسلام کی قبولیت کا سبب بنا تھا، ٹھیک ہے؟ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے نمبر پہ اسلام لانے والے انسان تھے۔ آج ہم جن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ اسلام لانے والے چھٹے آدمی تھے، سبحان اللہ۔ اب اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ بہت ارلی سٹیج میں اسلام قبول کیا انہوں نے، یعنی کہ انہوں نے بھی اسلام پہ جو جو پرسیکیوشن ہوا مکہ میں، پھر جو جو ہجرتیں ہوئیں، جو جو سارے معاملات ہوئے، ان سب کو ایکسپیرینس کیا اس انسان نے، سبحان اللہ۔ تو یہ بہت ارلی سٹیج میں تھے، السابقون الاولون میں سے تھے، ٹھیک ہے؟ ان کی جسامت کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب میں نے ان کی جسامت کے بارے میں ان کو فزیکلی جب میں نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا میری پیاری بہنوں، تو یقین جانیں اس کے بعد ہی میری ان سے محبت اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود ہلکے سے جسم کے، پتلی پنڈلیوں والے، نحیف، بہت ہی پتلی پنڈلیوں والے، اور سانولے رنگ کے اور چھوٹے قد کے تھے، ٹھیک ہے؟ وسیرہ یعنی کہ ایکسٹریملی چھوٹے قد کے انسان تھے، یعنی کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کسی کو ہم دیکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اس کا قد چھوٹا، نہیں، ہی واز ایکسٹریملی شارٹ۔ یا اس روایت میں ہے سانولے رنگ کے، بعض روایات میں آتا ہے کالا رنگ بھی تھا، اور پتلی سی پنڈلیاں، بہت ہی سکنی سے تھے، بہت ہلکا پھلکا سے جسم تھا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کے فیس پر جیسے مردوں کے فیشیل ہیئر ہوتے ہیں وہ بھی کم تھے،
رائٹ. اب آپ امیجن کرتے جائیے گا اس انسان کو، اور آگے پھر اس انکریڈیبل سٹوری کو دیکھیے گا، تو پھر آپ ان چیزوں کا کنیکشن ڈیولپ کیجیے گا اپنی امیجنیشن میں. ٹھیک ہے. ایک اور روایت میں ہم لکھتے ہیں، امام صاحبی کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ یعنی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت میں بہترین آواز والے لوگوں میں سے تھے. سبحان اللہ. پہلے آپ نے ان کی جسامت کے بارے میں پڑھا کہ وہ کس طرح کے تھے دکھنے میں، اور پھر ان کی خوبی کیا ہے کہ وہ انسان قرآن کی تلاوت میں بہترین آواز والے لوگوں میں شامل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال میں، انداز میں اور اخلاق کے سب سے زیادہ مشابہ تھے. سبحان اللہ. کیوں؟ وہ ہم آگے دیکھیں گے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب ہو کر وقت گزارا ہوا ہے. ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کی پنڈلیاں اتنی باریک تھیں کہ لوگ ان پر ہنستے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں ان کی پنڈلیاں. ان کی روایت میں ملتا ہے کہ ٹانگیں ان کی انتہائی پتلی تھیں، بہت ہی سوکھی سی ٹانگیں تھیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمیشہ ان کو چھپا کے رکھتے تھے، کور کر کے رکھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب بھی لوگوں کی نظر میری ٹانگوں پہ پڑتی ہے تو لوگوں کی ہنسی نکل آتی ہے میری پیاری بہنوں. تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روٹین میں شامل تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک جو ہے نا وہ بڑی خوشی سے تیار کیا کرتے تھے. اور ایک دفعہ وہ ایسے ہی ایک درخت پر چڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک توڑنے کے لیے، اس کی لکڑی لینے کے لیے، اس کو ریڈی کرنے کے لیے. تو ایک دم سے تیز ہوا چلتی ہے، تو تیز ہوا چلنے سے جو ان کا کپڑا ہوتا ہے، ان کی چادر ہوتی ہے، ان کی پنڈلیوں سے پیچھے ہٹ جاتی ہے. جب وہ پیچھے ہٹتی ہے تو جو صحابہ کرام پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ہلکی سی ہنسی نکل آتی ہے بے اختیار سی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ہنسی کس چیز سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پنڈلیوں کو دیکھ کر تم ہنسے ہو؟ فرمایا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان کی پتلی پنڈلیوں پر ہنستے ہو، حالانکہ یہ قیامت کے روز میزان عدل میں کوہ احد سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی. سبحان اللہ. اب میں آپ کو صرف امیجنیشن کروانا چاہ رہی ہوں یہاں پر. پتلی سی پنڈلیاں ایک طرف آپ امیجن کریں، اور دوسری طرف میری پیاری بہنوں یہ احد کا پہاڑ ہے آپ کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ایگزیجریٹ کیا ہے ان کو، وہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں یہ احد کا پہاڑ. اور پھر امیجن کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو میزان ہوگا عدل کا، وہ کتنا بڑا ہوگا، اور اس کے اوپر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ سوکی سی پتلی سی چھوٹی سی پنڈلیاں، ایکسٹریملی شارٹ جو انسان تھا، چھوٹے سے قد کا انسان، اس کی پنڈلیاں اس پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی. کیوں؟ یہ کیوں خوشخبری ملی؟ انشاءاللہ آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے. اور یہ جو جبل احد ہے، اس کی میں نے آپ کے سامنے اس کی ساری کیلکولیشن رکھی تھی تاکہ آپ اس کو امیجن کر سکیں کہ ان کو کتنی بڑی خوشخبری سنائے گی. سبحان اللہ. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان لے آئے اور اسلام مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم شدید قسم کا ہو گیا قریش کے سرداروں کی طرف سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں قرآن مجید میں سورۃ الحجر میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا تھا مسلمانوں کو، جب اجازت دے دی کہ اب تم جو ہے نا وہ بلا جھجک قرآن کی دعوت دو. تو اب سب صحابہ نے سوچا کہ اب ہم میں سے سب سے پہلے کون جا کے بیت اللہ میں قرآن کی تلاوت کرے گا سب سے پہلے. تو سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والے یہ آج وہ انسان تھے جو آج میرے اور آپ کے گھر کے مہمان بنے ہیں، وہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اب ان کی جسامت کو میری پیاری بہنوں اور یہ کیسے تھے دکھنے میں اپنے سامنے لائیے گا، اور ان کا کانفیڈنس لیول چیک کیجیے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں قریش کے سرداروں کے سامنے سب سے پہلے جا کے میں قرآن مجید کی تلاوت کروں گا. سبحان اللہ. وہ جاتے ہیں، اور پہلے صحابہ کرام نے ان کو روکا بھی کہ آپ ایک یتیم انسان ہیں اور آپ بڑے کمزور سے ہیں جسمانی لحاظ سے بھی، اور قریش کے سردار تو اس کلام کو سن کے بہت غصے میں آ جائیں گے، اور یہ کہ آپ کو یعنی کہ آپ کو وہ ختم کر سکتے ہیں، آپ کی وہ جان لے سکتے ہیں، تو آپ ایسا نہ کریں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو جانا ہی جانا ہے. اب امیجن کریں کہ بیت اللہ کے سامنے یہ ایک چھوٹا سا انسان، کمزور جسامت کا انسان جو فائنینشلی لحاظ سے بھی بہت کمزور ہے، سبحان اللہ، قریش کے سرداروں کے سامنے جو گبرو جوان اور بہت ہی بہادر قسم کے اور فوج رکھنے والے لوگ، پیسہ رکھنے والے لوگ، جماعت رکھنے والے لوگ، ان کے سامنے جا کے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں.
اور سٹارٹ کر دیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، اور پھر لگاتار لگاتار انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی، سبحان اللہ۔ اور قریش کے سرداروں نے جب سنا، انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی کلام ہے جو محمد پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ عبداللہ کی اتنی جرت ہمارے سامنے آ کے پڑے، اور ان سب نے ان کو اتنا مل کر مارا، اتنا مل کر مارا کہ قریب تھا کہ وہ اپنی جان سے چلے جاتے۔ یہ منظر میری پیاری بہنوں، کبھی آج کل آپ بہت ساری تکبیریں پڑھتے ہوں گے اور سنتے ہوں گے ٹی وی میں اور ہر جگہ پر، بیت اللہ آج ہمارے سامنے ہے اسکرین پر، ہر کسی کے گھر میں چل رہا ہے، تو آپ دیکھیں ان چیزوں کو امیجن کیجئے گا، کبھی وہ بیت اللہ کو دیکھیے گا اور امیجن کیجئے گا کہ اس کے سامنے اس کمزور سے انسان نے قرآن کی تلاوت مسلمانوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھائی کرتے تھے، اس لیے تو وہ قریش کے سرداروں نے اس کو ریکگنائز کر لیا کہ یہ کلام وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے پڑھنے والے عبداللہ بن مسعود تھے، اور انہوں نے پڑھا، پھر یہاں پر قریش کے سرداروں نے ان پر کتنا ظلم ڈھایا۔ یہ منظر بڑے قیمتی ہے میری پیاری بہنوں، اور یہ ہمارے ایمان کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہم نے ان لوگوں کے صرف نام سنے اور ہم نے ان کو بھلا بیٹھے ہیں، ان کو زندہ کرنا ہے، ان کے ناموں کو زندہ کرنا ہے، ان کی کہانیوں کو زندہ کرنا ہے۔ اور میری بات سنیں، جب ہم ان لوگوں کے بارے میں کسی کو بتاتے ہیں نا، تو بالکل بھی نا کوانٹٹی پہ نہیں جانا، کتنے ہزار لوگ سن رہے ہیں ہمیں، یا کتنے ہزار لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا اگر ہم نے کسی کو یہ بات بتائی کتنوں نے لائک کر لی، ان چیزوں سے نکل کے اگر آپ کسی کو کسی کی کوئی بات بتا رہے ہیں اور وہ ان میں سے کوئی ایک انسان بھی راہ ہدایت پر آ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان چیزوں کو فیل کیا کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ جاتے ہیں اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ نہ جائیں، اور دیکھیں انہوں نے آپ کی کیا حالت کر دی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ زخمی حالت میں، میری پیاری بہنوں، کمزور سا انسان زخمی حالت میں اور مسکرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، میں اگلے دن دوبارہ جاؤں گا اور میں پھر ایسے ہی تلاوت کروں گا، سبحان اللہ۔ لیکن صحابہ کرام نے ان کے سامنے منت مساج کی، نہیں آپ نہیں جائیں گے، آپ ہمارے لیے بڑے قیمتی انسان ہیں، یہ لوگ آپ کو مار ڈالیں گے، تو پھر صحابہ نے ان کو نہیں جانے دیا تھا، لیکن ان کا ایمان بہت زیادہ تھا، انہوں نے چاہا تھا کہ وہ بار بار جائیں۔ ہمیں ان کے بارے میں بخاری میں روایت ملتی ہے بڑی پیاری، خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں سے فرمایا تھا کہ قرآن 4 آدمیوں سے سیکھو۔ سب سے پہلا نام اس میں جو آج میرے اور آپ کے مہمان ہیں وہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، پھر سالم رضی اللہ عنہ، معاذ رضی اللہ عنہ، ابی بن قعب رضی اللہ عنہ تھے۔ تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ جیسے قرآن نازل ہوا تم ویسے سیکھو تو پھر ان 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اب یہ چیزیں آپ کو بتائیں گی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے زیادہ قریبی صحابی تھے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ ایک ان خوش قسمت صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے قرآن کی تلاوت کی تھی ایکچولی، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں ان کی روایت ملتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو، تو میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت کی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر یعنی کہ آیت نمبر 41 پر پہنچا، جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے کہ تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم اس امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور پھر ہم تم کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی کہ ہم ہر امت میں سے اس کا گواہ لائیں گے، یعنی کہ جو اس کا اور نبی اور رسول ہوگا وہ اس کے سامنے ہوگا، اور پھر ان سب پر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر لائیں گے، تو اس وقت کیا حال ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جب میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے، سبحان اللہ۔ اور یہ آنسو وہ تو آیت نمبر 41 پر پہنچے، آپ اس چیز کو ذرا فیل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو انہوں نے آیت نمبر 41 پر پہنچ کر دیکھے کہ آنسو بہہ رہے تھے، رائٹ؟ اور صحابہ کرام یعنی کہ اب ہم اگر کسی سے بات کریں تو ہمارا ہوتا ہے کانفیڈنس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی جائے، تو تاکہ دوسرے کو پتہ چلے کہ مجھ میں خود اعتمادی نہیں بھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سامنے تھی اور صحابی ان کے سامنے تھے، اب وہ تلاوت کریں تو ڈیفینیٹلی ان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں،
لیکن میں اور آپ نہیں جانتے کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر ہمارا سب کچھ قربان ہو، ان کی آنکھوں سے یہ آنسو پتہ نہیں کب سے بہہ رہے تھے۔ تو خیر ان چیزوں پر انشاءاللہ ریفلیکشن ہم اینڈ پر دیکھیں گے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ قسمت خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اظہار کیا خواہش کا کہ میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو۔ حالانکہ انہوں نے پہلے کہا بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، میں کیسے آپ پر قرآن کی تلاوت کروں آپ کے سامنے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں قرآن سننا محبوب سمجھتا ہوں، پسند کیا گیا۔ تو یہ چیز ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر آپ بہت بڑے ٹیچر بھی بن جاتے ہیں نا تو قرآن کو سنیں، قرآن سننا سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ان صحابہ میں سے میری پیاری بہنوں جو قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 70 سے زیادہ صورتیں پڑھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے میں نے فریش جیسے وہی نازل ہوئی تھی ویسے ہی 70 صورتیں میں نے ان سے سنی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یہ سب بات جانتے تھے کہ ان میں اللہ کی کتاب کو میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور اگر میں جانتا کہ کوئی مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کو جانتا ہے تو میں اس شخص کی طرف سفر ضرور اختیار کرتا۔ شفیق کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، ان کے حلقوں میں، ان کی محفلوں میں بہت بیٹھا کرتا تھا، مگر میں نے کبھی بھی کسی کو بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس بات کو رد کرتے یا ان پر عیب لگاتے نہیں سنا۔ یعنی کہ جب وہ اپنے بارے میں یہ چیز بیان کرتے تھے تو کبھی بھی کسی بھی صحابی نے ان کی اس بات کو رد نہیں کیا تھا، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب رہا کرتے تھے، تو ان کے خاص قسم کے خادموں میں سے تھے۔ بے شک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام خود کرنا پسند کرتے تھے میری پیاری بہنوں، لیکن یہ صحابہ کرام کا ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور لگاؤ کا ایک طریقہ کار تھا، اور یہ اس لیے بھی تھا اتنا قریب رہنا کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگ ہمیں بتانے والے ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے زندگیاں گزاریں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک تیار کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا مبارک جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ان کے پاؤں کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے، اور سفر کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کجاوا تھا اس کو ہمیشہ کسا کرتے تھے، سواری کا جو ہوتا تھا عصا لے کر آگے چلتے تھے۔ ان کی ایک یہ خاص قسم کی ان کی خدمات میں یہ چیزیں شامل تھیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یمن سے آئے، اور کچھ دن جب یہ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے اور وہاں پہ رہنا شروع کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود اور ان کی والدہ ام عبد رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنا زیادہ آنا جانا تھا کہ آخر ہمیں محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، یعنی کہ اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عبداللہ بن مسعود اور ان کی والدہ کا آنا جانا تھا، سبحان اللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ قرآن کے بارے میں ہم نے سارا ان کے بارے میں دیکھا، اب ہم حدیث کے بارے میں جانتے ہیں۔ اچھا یہ وہ صحابی ہیں، یقین جانیں آپ ان کا قرآن میں بھی بہت مقام پائیں گے، آپ ان کا حدیث میں بھی بہت مقام پائیں گے، آپ ان کا فقہ میں بھی بہت مقام پائیں گے۔ تو حدیث کو بیان جو کرتے تھے اس میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا کرتے تھے، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک حدیث بیان کی جس کے اندر جنت اور مومنین کے جو انعامات ہیں ان کا ذکر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی اپنے فضل اور کرم کرے گا جنت کے اوپر، یہ اس چیز کا ذکر تھا۔ تو اس میں جب انہوں نے یہ بیان کیا تو آخر میں یہ مسکرائے، اور انہوں نے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں مسکرا کیوں رہا ہوں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، کیوں آپ ایسے ہنس رہے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے فرمایا تھا کہ اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے یہ حدیث بیان کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے ہی تبسم فرمایا تھا، سبحان اللہ۔ یعنی کہ حدیث کو اتنا زیادہ سوچ سمجھ کے بیان کرتے تھے۔ اور جب میری پیاری بہنوں آپ دیکھیں گی کہ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ مجھے تو وہ یعنی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وہ اتنا تیزی سے بول جاتے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ انہوں نے بولا کیا۔ تو اس چیز میں آج سے آپ لوگوں نے بھی اور میں بھی ہم ضرور احتیاط کریں اس چیز میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام لیں اور ان کے ساتھ جب درود پڑھیں تو تسلی سے، کوئی بات نہیں کچھ سیکنڈ زیادہ لگ جائیں گے لیکن تسلی سے پڑھیں اور احترام کے ساتھ پڑھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں میری پیاری بہنوں، سبحان اللہ، جن کی دعا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا ہے،
سبحان اللہ. ہوتا کیا ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رات کو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کئی روایت میں آتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کئی میں آتا ہے کہ وہ ویسے ہی بس نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پاس ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی آواز آتی ہے دعائیں مانگنے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو وہ سنتے ہیں، اور اس وقت وہ دعائیں کیا مانگ رہے تھے. بڑی پیاری ایک اور دعا ہے، اس سے پہلے ہم نے ایک دعا کا ذکر کیا، اور یہ دعائیں، یہ آپ سب کا ہوم ورک ہے، یہ 2 ویکس کا گیپ ہے درمیان میں، یہ لازمی یاد کرنی ہے آپ نے انشاءاللہ. اور یہ بڑی ہی خوبصورت دعا تھی کہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اے اللہ، میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو کبھی زائل نہ ہو، جو کبھی پرانا نہ ہو، ایسا مان مانگتا ہوں جو کبھی کم نہ ہو، ایسی نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہو. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا مانگی جس میں ایمان بھی ہے، نعمتیں بھی ہیں، اور جنت الفردوس میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت مانگتا ہوں. یہ بہت 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 زیادہ پیاری حدیث ہے، اور دعا ہے، اس کو لازمی یاد کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا سن کر فرمایا کہ مانگو عبداللہ، تم جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، اور ان کی دعاؤں پر آمین کہا. تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبح اٹھے اور انہوں نے جلدی سے اپنے کاموں سے فارغ ہوئے، انہوں نے کہا کہ آج تو میں عبداللہ بن مسعود کو یہ خوشخبری دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ رات تم جو بھی دعائیں مانگ رہے تھے اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا. وہ کہتے ہیں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس پہلے ہی ایک انسان بیٹھا ان کو یہ سب باتیں بتا رہا تھا، اور وہ کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ نیکی میں مجھ سے سبقت لے گئے. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے نیکی میں. آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن جب کہتا ہے نا نیکی کی طرف دوڑ لگاؤ، تو وہ دوڑ لگانے کا ذکر کیوں آیا ہے؟ نیکیوں پر دوڑ لگانا ہے. یہ کیوں نہیں کہا اللہ نے کہ نیکی کی طرف چل کے آؤ؟ میری پیاری بہنوں، اگر آج کے گھر کسی مہمان نے آنا ہے اور آپ کے بہت سارے کام ہیں کرنے والے، سپوز آپ کا کچن صاف ہونے والا ہے، آپ کا لیونگ ایریا کلین ہونے والا ہے، آپ کے کپڑے پریس ہونے والے ہیں، بچوں کو بھی شاور دینا ہے، خود بھی شاور لینا ہے، بہت سارے ڈھیر کام کرنے والے ہیں، اور مہمان کے آنے میں تھوڑی دیر رہ گئی ہے، تو آپ وہ کام چل چل کے کریں گی یا دوڑ کے کریں گی؟ بتائیں مجھے، کیسے کریں گی آپ وہ کام؟ آپ وہ کام ڈیفینیٹلی دوڑ دوڑ کے کریں گی، رائٹ؟ تو جب ایک کام کرنے والے بہت سارے ہوں، وقت تھوڑا ہو، تو پھر ہم کہتے ہیں دوڑ کے کرو. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، نیکیوں میں دوڑو، جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. جنت کی طرف دوڑ لگانے کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، کرنے کے لیے کام بہت زیادہ ہے. تو سبحان اللہ، یہ صحابہ تھے ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے اور جنت کی طرف دوڑ لگانے والے تھے. تو خیر، ان کے بارے میں، اچھا، یہ ایک فائنینشلی بہت ہی ویک قسم کے انسان تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. روایات میں آتا ہے ان کی 2 بیویوں کے ہمیں نام ملتے ہیں کہ ان کی 2 شادیاں ہوئی تھیں. اب یہ بڑے ہی کوئی جس کو ہم کہیں گے اپنی زبان میں کہ غریب اگر صحابی تھے، تو شادی کیسے کر لی انہوں نے؟ تو میری پیاری بہنوں، روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب ایک عورت سے نکاح کیا تھا، تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے مال سے ان کا سارا جہیز اور شادی کا خرچ دیا تھا. سبحان اللہ. اسپانسر کون کر رہا ہے شادی عبداللہ بن مسعود کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اور کس کی شادی اسپانسر کی تھی بتائیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی بھی حضرت عثمان نے ہی اسپانسر کی تھی. سبحان اللہ. تو ان کی شادی عبداللہ بن مسعود کی بھی حضرت عثمان سپانسر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ان کی 2 بیویوں کے نام ہمیں ملتے ہیں. دونوں ہی بیویاں بڑی خوبصورت، صورت کی بھی خوبصورت اور سیرت کی بھی خوبصورت تھیں. ریتا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور زینب بنت ابی معاویہ رضی اللہ عنہ. ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی جو بیوی سیدہ ریتا رضی اللہ عنہا جو تھیں، اور اسی طرح سے ملتی جلتی ایک روایت ہمیں حضرت زینب سے بھی ملتی ہے، اور وہ صحیح روایت ہے کہ یہ دستکاری میں بہت زیادہ مہارت رکھتی تھیں، یعنی کہ اپنا کام کیا کرتی تھیں کپڑے کا، اور جو کچھ بھی وہ اس سے کماتی تھیں وہ اپنے بیٹے اور اپنے شوہر پر خرچ کر دیا کرتی تھیں. تو جب ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقات کرنے کے بارے میں بہت اجر بتایا ہے، تو وہ انہوں نے کچھ پریشانی کا اظہار کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر، اور کہا کہ میں تو جو بھی کماتی ہوں
میرا آپ پر اور آپ کے بچوں پر لگ جاتا ہے، اور میرے پاس تو صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم صدقہ کرنے کی حریص ہو اور تمہارا مجھ پہ اور میرے بچوں پر اگر جو خرچ کر رہی ہو وہ لگ جاتا ہے اور تمہیں اس کا ثواب بھی صدقے کے برابر نہیں مل رہا، تو میں پسند کروں گا کہ تم ہم پر نہ لگاؤ، تم صدقہ کر دو۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے تاکہ ان سے پوچھا جائے کہ معاملہ کیا ہے۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، اور اس میں جو صحیح حدیث آتی ہے اس میں زینب رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، انہا کا نام آتا ہے، وہ جب جاتی ہیں تو حضرت علی یا حضرت عثمان، میرے بھی مائنڈ میں نام نہیں ہے، وہ ملتے ہیں اور وہ اندر جا کے بتاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ زینب آئی ہیں اور آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کون سی زینب، کیونکہ بہت ساری زینب تھیں، تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی زینب آئی ہیں، وہ آپ سے سوال کرنا چاہتی ہیں۔ تو جب انہوں نے سوال کیا یہی صدقہ کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا وہ صدقہ کرو، اور اگر تم اپنے شوہر پر اپنے بچوں پر پیسہ لگاتی ہو تو اس کا تمہیں دگنا اجر ملے گا۔ وہ دگنا اجر کیا ہوگا ایک عورت کے لیے؟ ایک تو صلہ رحمی کا، رشتہ داری کا، رائٹ، اور دوسرا صدقہ کرنے کا۔ تو وہ پھر بڑی خوشی سے اپنا خرچ کیا، اپنا جو کمایا ہوا پیسہ تھا وہ اپنی اولاد پر، اپنے شوہر پر خرچ کیا کرتی تھیں، سبحان اللہ۔ پھر ایک دفعہ حضرت زینب بھی تھیں کہ وہ بیمار ہوتی ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی دوست ان کے گلے میں ایک کوئی دھاگا سا باندھ رہی ہیں ان کی صحت یابی کے لیے کہ تم اس سے ٹھیک ہو جاؤ گی، جیسے اب بھی آج کل بہت سارے لوگ کرتے ہیں ایسے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب گئے اور انہوں نے دھاگا اتار کے پھینک دیا اور کہا کہ تم عبداللہ بن مسعود کے گھرانے سے، اور عبداللہ بن مسعود کا گھرانہ شرک سے پاک ہے، اور فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا اور یہ دعا پڑھی کہ اذهب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ اللہ مصیبت کو دور کر دے، اور اے انسانوں کے رب تو ہی شفا دینے والا ہے، اور ایسی شفا کہ جو کوئی بیماری نہ چھوڑیں۔ تو یہ دعا ہے، اگر آپ میں سے کبھی بھی کسی کو کوئی بیمار ہوتا ہے یا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو تویز باندھنے سے اور دھاگے باندھنے سے بہتر ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے جو کہ مصنون طریقے سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک بہت ہی انکریڈیبل واقعہ اب آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ یہ کمزور سا انسان جس کی جسامت کے بارے میں ابھی آپ کو بتایا گیا، پنڈلیاں پتلی سی، کالا سا رنگ، فیشل ہیئر بھی جسم پہ بہت کم، ایکسٹریملی شارٹ قسم کا انسان، اور ایک ٹائم پر وہ عقبہ بن ابی معیط کا چرواہا ہے، فائنینشلی بھی بہت ویک، یتیم بچہ، رائٹ۔ لیکن کیا ہوتا ہے غزوہ بدر میں؟ جب غزوہ بدر ختم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو جہل کا پتہ کیا جائے کہ وہ کہاں پر مارا گیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہیں، تو پہلے دو صحابہ نے، جو دو بھائی تھے، انہوں نے پہلے ان پر اٹیک کر دیا ہوتا ہے، تو یہ ابو جہل پر اٹیک کر دیا ہوتا ہے، ابو جہل زمین پر گرا پڑا ہوتا ہے، آخری سانسیں اس کی چل رہی ہوتی ہیں۔ امیجن کیجیے گا اس چیز کو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پھدک کر اس کے سینے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب تلوار آگے کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تو اس کی سانسیں چل رہی ہیں آخری، اور ابو جہل کہتا ہے کہ اپنی زبان میں، اس نے روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ اس نے کچھ بولا، غلط قسم کے الفاظ کے، یعنی کہ تم زمین کے گھاس پھوس کی طرح کے ایک انسان اور تم میرے اوپر ایسے چڑھ رہے ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسکراتے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے کہ مجھے مارنے سے پہلے اتنا بتا دو کہ آج کون سی جماعت جیتی، اور بتایا کہ اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوا۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر تم مجھے مارنے لگے تو میری گردن پر اس طرح سے یعنی کہ میری گردن کو کاٹنا تاکہ میری گردن اونچی لگے اور پتہ چلے کہ یہ قریش کے سردار کی گردن تھی، یعنی کہ جن پر تکبر ہوتا ہے نا، جن میں تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، وہ آخری دم تک بھی ایسے ہی رہتے ہیں۔ خیر، ایک طرف ابو جہل جو بہت ہی خوبصورت دکھنے میں، اور سفید گورا رنگ، اور بہت بڑی جماعت، اور بہت پیسے والا انسان، اور قریش کا سردار، اور اس کو قتل کون کر رہا ہے؟ ایک چرواہا، ایک کمزور قسم کا انسان، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اگر ہم ان کو آمنے سامنے امیجن کریں تو وہ ابو جہل کا قد ہر چیز بہت بلند تھی، رائٹ، اور دوسری طرف ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھیں تو میری پیاری بہنوں، اللہ کس سے کس وقت کیا کام لے لے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج کے دور میں اگر ہم نے اپنے کسی بھائی بیٹے کو، کسی بہن کو فوج میں بھیجنا ہو، کیونکہ فوج کا اگر اکثر کو بڑا شوق ہوتا ہے، تو سب سے پہلے کیا میئر کرتے ہیں؟ اس کی فزیک، اس کی ہائٹ، اس کی یہ سب چیزیں میئر کی جاتی ہیں، رائٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں تو داخلے کے لیے ان چیزوں کو میئر نہیں کیا جا رہا، یہاں پر تو صرف ایمان دیکھا جا رہا ہے، اس لیے اس فوج میں اور آج کی فوج میں بہت فرق ہے، سبحان اللہ۔ خیر، پھر ہمارے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔
جب ان کی خلافت کا دور تھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو امامت کروانے لگے اور نماز پڑھانے لگے، تو اپنی جماعت سے پیچھے لوگوں کو یعنی کہ کہا کہ آپ نا اپنے ٹخنوں کو اوپر کر لیں، ٹھیک، سوری، پجاموں کو اپنے ٹخنوں سے اوپر کر لیں، رائٹ، جیسے مردوں نے نماز کے ٹائم پر کیا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی کم عقل ہمارے جیسا کوئی ہوگا، کیونکہ جب ہم کسی سکھانے والے کے ساتھ بات کرتے ہیں نا تو ہم اس کو کوشش موسٹلی یہی ہوتی کہ اس کو لٹ ڈاؤن کیا جائے، وہ بھی کچھ اس قسم کا انسان تھا۔ اس نے آگے سے بڑا ہی منہ زوری کے ساتھ جواب دیا کہ آپ ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ ٹخنوں کو ننگا کرنے، اپنے ٹخنے تو آپ نے ننگے نہیں کیے ہوئے۔ لیکن وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے میری پیاری بہنوں، وہ ہم میں سے کوئی اور نہیں تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہوتا اور اتنے بڑے لیول پر وہ اسکالر ہوتا تو وہ رکھ کے ایک تھپڑ مارتا اسے اسی وقت۔ اور اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کام کر بھی لیتے تو ان کو تب بھی برا نہ کہا جاتا، کیونکہ آدمی کی غلطی تھی کہ وہ منہ زوری میں کیوں ایسے بول رہا ہے۔ یہ چیز ہمیں ٹیچ کر، اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اپنی پنڈلیاں اس لیے ڈھانپی کہ میں نہیں چاہتا کہ پیچھے جو مقتدی ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، وہ میری پنڈلیوں پر ان کی نظر جائے تو ان کا دھیان ادھر ادھر ہو جائیں گے، ان کی ہنسی نکلے، اور میری پنڈلیاں بہت پتلی ہیں۔ میری پیاری بہنوں اس کے بعد نماز پڑھاتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس واقعے کا، کیونکہ وہاں پر جماعت ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اس واقعے کا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے تو وہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا جن کا جو وہ انصاف کرتے تھے وہ آج تک کوئی ویسا نہیں کر سکا۔ انہوں نے اس آدمی کو بلوایا، اس کے منہ زوری کرنے پر کوڑے لگوائے تھے میری پیاری بہنوں، کہ ہاؤ ڈیئر یو، ہو یو آر، کہ تم ایک عالم کے ساتھ بدتمیزی کرو، تم ایک دین سکھانے والے کے ساتھ بدتمیزی کرو۔ یہ چیز میری پیاری بہنوں میرے لیے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق چھوڑ رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی لیڈ کر رہا ہے اور اگر آپ کو وہ کوئی کام ایسا کہہ رہا ہے جو آپ کی سمجھ سے باہر ہے، اگر آپ اس کو پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور ایک بہترین انداز میں تنہائی میں پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر، اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر وہ کچھ ڈفرنٹ کر رہا ہے جو آپ کی سمجھ سے باہر ہے تو اس میں ضرور کہیں نہ کہیں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ آپ دوسروں کو فوراً جج نہیں کر سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کو چنتا ہے میری پیاری بہنوں۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جسامت اور یہ سب معاملات، لیکن قرآن کے ساتھ جو لگاؤ تھا، اتنی عزت ان کو ویسے کیا چیز دے رہی ہے؟ قرآن، قرآن کے ساتھ جو انہوں نے رشتہ جوڑا ہے یہ وہ ان کو عزت دے رہا ہے پورے معاشرے میں۔ سبحان اللہ۔ آگے ہم ریفلیکشن میں اس پر مزید بات کریں گے۔ کیا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں انہوں نے وفات پائی تھی، اور اس سے پہلے جب یہ بیمار پڑے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان سے ملنے کے لیے آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے سارے ٹائم میں آپ نے بیت اللہ سے ہم سے کوئی بھی حصہ نہیں لیا، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو حصہ دیا جائے، اور تاکہ پیچھے جو آپ کی بیٹیاں ہوں، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے آپ تو آپ کی بیٹیوں کے لیے فاقے نہ پڑیں، ان کے لیے کوئی رزق کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ لیکن وہ اگر ہم میں سے کوئی اور ہوتا تو کہتے ڈیفینیٹلی بھائی دے دو میرے بچوں کو، مجھے تو یہی ٹینشن پڑی ہوئی ہے، میرے بچے کی فلاں جگہ نوکری ہو جائے، فلاں جگہ یہ معاملہ ہو جائے، انڈیپینڈنٹ ہو جائے، کمانا شروع کر دیں۔ لیکن وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، مسکرائے اور کہا عثمان، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ سورہ واقعہ کو پڑھا کروں، سورہ واقعہ کا پڑھنا فاقوں سے نجات کا ذریعہ ہے، اور میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کی نصیحت کر دی ہوئی ہے، کبھی ان کو فاقے نہیں آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آج ہمارے مہمان بنے تھے ان کی رخصتی کا وقت آتا ہے اور وہ 32 ہجری میں وفات پا جاتے ہیں، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ دو روایت ملتی ہیں، جو راجہ رائے، جو میجورٹی کی رائے وہ یہ کہ حضرت زبیر بن عوام نے پڑھائی، اور بعض کے مطابق حضرت زید بن ثابت نے پڑھائی۔ جس نے بھی پڑھائی دونوں ہی جلیل القدر صحابہ میں سے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم جتنا بھی جی لیں، ہم جتنا بھی بہتر کام کر لیں، آخر ہم نے ملنا اپنے اللہ سے ہی ہے، تو کیوں نہ یہ زندگی جو ایک دفعہ ملی ہے وہ بہترین طریقے سے گزار لی جائے۔ ریفلیکشن ٹائم آتا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ بہت پیارے پیارے ریفلیکشن ہے انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ ابھی تک سیکھا ہوگا۔ ایک علم آنے کے بعد انسان کو میری پیاری بہنوں جو کانفیڈنس لیول ملتا ہے بات کرنے کا، وہ علم آنے سے پہلے نہیں ملتا۔ یہی وجہ تھی کہ کمزور سے انسان نے جا کے مشرکین مکہ کے سامنے جا کر قرآن کی تلاوت کر دی، رائٹ۔ مثال کے طور پر میری ایک دوست مجھے بریانی بنا کے میرے سامنے پیش کرتی ہے، رائٹ، میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں۔ وہ بریانی بنا کے مجھے پیش کرتی ہے اور میں کھاتی نہیں ہوں، میں صرف اس کی پریزنٹیشن کو دیکھ رہی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں کہ بریانی مزے کی ہے، مزے کی لگ رہی ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ میں نے کھائی نہیں، مزے کی لگ رہی تھی۔ میں گھر آ کے بتاتی ہوں کہ وہ بریانی مزے کی لگ رہی تھی، رائٹ۔
سننے والا میری بات کو اتنا بادر نہیں کرے گا کہ ٹھیک ہے یہ کہہ رہی اس نے کوئی بریانی اس کی فرینڈ نے اس کے سامنے رکھی، پریزنٹیشن اس کی اچھی تھی، اس نے کہا صبا کہہ رہی کہ مزے کی لگ رہی تھی، لیکن جب وہ میں بریانی کھا لوں گی اور پھر میں اس کو جب دوسروں کے سامنے بیان کروں گی تو پھر جو کانفیڈنس ہوگا کہ میں پھر بتاؤں گی واقعی بریانی کی پریزنٹیشن بھی اچھی تھی، بریانی کھانے میں بھی بہت مزے کی تھی، پھر وہ جو میرا کانفیڈنس لیول ہوگا بات کرنے کا وہ اور طرح کا ہوگا، اور پھر جب سننے والے لوگ ہوں گے وہ میری بات کو اور طرح سے سنیں گے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، علم آ جانے کے بعد، صحیح علم آ جانے کے بعد، جو صحیح علم آپ کو ملتا ہے نا، حقیقی علم اچھی جگہ سے، اچھے ٹیچر سے، اور حقیقی علم جب آپ سیکھ لیتے ہیں نا تو آپ کے اندر ایک خود اعتمادی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ کے پاس حق اور باطل میں فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے، جب آپ صحیح علم حاصل کر لیتے ہیں، یہی وجہ تھی کہ وہ قرآن سے جڑے ہوئے لوگ تھے تو ان کو پتا تھا کہ یہ تعویذ اور یہ چیزیں غلط ہیں، رائٹ؟ اور ان کے استاد کون تھے، ان کے ٹیچر کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس کتاب کو سیکھ رہے تھے؟ قرآن کو سیکھ رہے تھے۔ تو حق و باطل میں فرق آسان ہو جاتا ہے جب ہم قرآن اور سنت سے جڑتے ہیں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی آسان نہیں تھی، ان کی زندگی بہت مشکل تھی، معاشی حالات بہت تنگ تھے، بیوی کما رہی ہے خود کما نہیں پا رہے، کیوں؟ کیونکہ وہ آل ٹائم قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آل ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں کما پا رہے تھے۔ دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے بہت زیادہ، اتنی ساری چیزیں ہیں لائف میں چل رہی، لیکن قرآن کے ساتھ تو رشتہ کسی بھی لمحے کمزور نہیں پڑا۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ تو ہم نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں سے گزرنا ہے، اس کا طلبگار نہیں بننا ہم نے۔ یہ دنیا ہے، ڈیفینیٹلی ہم یہاں پر اچھا بوئیں گے تبھی ہم آخرت میں کاٹیں گے، لیکن اس کو صرف اس کی حد تک ہی رکھنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ ان سے ڈیلی پوچھتی ہیں کہ آج تم نے سارا دن کیا کیا، اور بچہ ڈیلی آ کے اپنی والدہ کو بتا رہا ہے کہ میں نے سارا دن کیا کیا۔ تو یہ ایک ماں اور بیٹی کی بانڈنگ، میری پیاری بہنوں، یہ آج کی ماں نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ماں 1400 سال پہلے کی جاہلیت کے دور کی ماں ہے۔ اگر ان کو یہ پتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنی تھی تو آج کی ماؤں کے پاس پھر ہمارے پاس وقت کیوں نہیں ہے؟ کیوں کیوں وقت نہیں ہے؟ جب ہم اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے فونوں کو سائڈ پر رکھیں گے تو ہمارے پاس ہمارے بچوں کے ساتھ بات کرنے کا بھی وقت ہمیں ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ پھر حدیث بیان کرنے میں احتیاط کر رہے ہیں، اس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لیا کہ جب ہم حدیث بیان کرتے ہیں، ہماری حدیث پہلی بات شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بس 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 پیچھے ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ بات کہاں سے شروع ہوئی، کس کس نے ہم تک پہنچائی، اور اگر کبھی ہم پڑھ ہی لیں تو ان کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ حدیث سے ہمارا لگاؤ بڑا ہی محدود قسم کا، میری پیاری بہنوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو عملی طور پر اس کو ظاہر کرنا پڑے گا، اور حدیث میں اپنا لگاؤ بڑھائیں، اس کو مزید بڑھائیں۔ خیر، ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ ایک معمولی چرواہا جو ہے وہ ایک سردار کو قتل کر رہا ہے۔ اس بات سے ہمیں کیا چیز مل رہی ہے؟ اس بات سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ مال نہیں، مال و دولت نہیں، بلکہ ایمان کی طاقت اصل امیری ہے۔ ایمان کی طاقت اصل امیر ہے۔ میں سوچ رہی تھی ویسے کہ ایک طرف ایک وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ عمر یا ابو جہل کے ذریعے اسلام کو تقویت بخش دے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آتے ہیں، رائٹ؟ اور پھر دوسری طرف جو ابو جہل تھا اس کو ایک کمزور اور معمولی سا چرواہا اس کو قتل کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے میری پیاری بہنوں، چلے میں آپ کو بتاتی چلوں، چونکہ یہ ان کے بارے میں اتنا کچھ ہے، 1 گھنٹے میں سم اپ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کہ جب ان کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا تھا تو جب یہ مکہ سے جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ قسم کھا کہ واللہ عبداللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تجھے بیچ تو رہا ہوں لیکن میں تیرے بغیر کیسے رہوں گا؟ تو ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اتنے خوبصورت، اتنے جوان اور اتنے پیارے صحابی، وہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا؟ سبحان اللہ۔ سورہ واقعہ غربت کو ختم کرنے والی صورت ہے، کبھی بھی کوئی بھی مشکلات اس طرح کی ہو تو ان کو ضرور دیکھیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ریتا رضی اللہ عنہ کی فکر یہ نہیں تھی کہ خود پر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں بچ رہا، میں شوہر پر لگا رہی ہوں، میں بچوں پر لگا رہی ہوں، میری شاپنگ کے لیے تو میرے پاس پیسے نہیں بچ رہے، میرے پاس میرے کپڑے اور زیور بنانے کے لیے تو پیسے نہیں بچ رہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ ہماری اور ان میں جو فرق تھا نا، یہ ہماری فکروں کا فرق تھا۔ ان کی فکر یہ تھی کہ صدقہ کرنے کے لیے رقم نہیں بچ رہی میرے پاس، میں کیا کروں؟ تو اپنی اپنی فکروں کا جائزہ لیں، ہم نے اپنی فکریں کن چیزوں پر لگائی ہوئی ہیں۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن میں مہارت کے بارے میں اپنا ذکر کیا تھا کہ میں قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والا ہوں،
آج اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا، اور کسی بھی صحابی نے ان کی اس بات کو رد نہیں کیا تھا، رائٹ، لیکن اگر آج ہمارے سامنے کوئی ایسے کرے نا تو ہم بہت جلدی ججمنٹل ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو ذرا اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا ہے یا بن رہی ہے، یہ اتنا قرآن کو سمجھتی ہے. نہیں بھائی، اگر آپ کسی کام میں آپ مہارت رکھتے ہیں، آپ کی یہ اسکل ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اسکلز کے ساتھ، آپ کی ابیلٹیز کے ساتھ آپ کی امت کو، آپ کی کمیونٹی کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو اپنے آپ کو آفر کریں لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ نیت کا درست ہونا ضروری ہے. اور اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کو اللہ نے ایک ابیلٹی کے ساتھ نوازا ہے، ایک سکل آپ کو دی ہے، اور آپ لوگوں کے لیے اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں، تو وہ ایک نعمت تھی جو اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی تھی. اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں تجھ سے ضرور تیری نعمتوں کے بارے میں سوال کروں گا. تو اس میں یہ نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اپنی ذات کو آفر کریں اس امت کے فائدے کے لیے، اپنی کمیونٹی کے فائدے کے لیے. ٹھیک ہے. ایک بات جب صحابہ کرام نے تھوڑا سا مسکرائے ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر، تو میری پیاری بہنوں، حق بات پر ایک دوسرے کی درستگی کرنا اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ ہماری تربیت کا ایک حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف صحابہ کی درستگی کی، اور دوسری طرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا حوصلہ کیسے بڑھایا کہ ان کی پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوں گی میزان میں. ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کی تعریف تو بڑی مشکل کرنی ہوتی ہے. جب اگر کبھی کسی کی وہ غلطی ملتی ہے تو پھر ہم فوراً اس کو بتاتے ہیں، اور تعریف کرتے وقت ہم اپنے الفاظ کو کھا جاتے ہیں. ہم انتہائی کنجوس ہوتے ہیں تعریف کے الفاظ میں ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن اگر کہیں کسی پر حق بات پر کسی کی تعریف بنتی ہے، تو میری پیاری بہنوں، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے سنت پیش کر رہے ہیں، یہ ان کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ کار ہے. تو نبی سے محبت تو بہت ہے، تو نبی کے طریقوں کو بھی اپنانا ہے، سب طریقوں کو اپنانا ہے. پھر اسلام میں 50-50 کچھ نہیں ہے. اسلام میں پک اینڈ چوز کچھ نہیں ہے کہ اپنے مزاج کے مطابق جو چیز اچھی لگتی ہے بس وہ لے لیں، جو نہیں اچھی لگتی وہ ہم چھوڑ دیں. نہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو ہر چھوٹی بڑی سنت کو اپنانا ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ وہ قرآن سنتے ہوئے روتے ہیں. تو قرآن سنتے ہوئے رونا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے ہوئے روئے ہیں. لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو قرآن سنتے ہوئے آپ کو کب رونا آیا تھا آخری مرتبہ. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اگر قرآن سنتے ہوئے رونا نہیں آ رہا تو کیا مطلب ہے؟ اب کیا ہم زبردستی تو آنکھوں میں انگلیاں مار کے نہیں رو سکتے؟ تو اس کے لیے میری پیاری بہن اپنی ذات پر ورک کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کو سنتے وقت رونا تب بھی آئے گا جب آپ کو سمجھ آئے گی کہ قرآن آپ سے بات کیا کر رہا ہے. جب سمجھ ہی نہیں آئے گی تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ قرآن کیا بات کر رہا ہے؟ آپ کو کیسے رونا آئے گا؟ آپ اپنے ایموشنز کیسے ڈیولپ کریں گے قرآن کے ساتھ؟ تو اس کام کے لیے قرآن کو سمجھنا پڑے گا، قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھنی پڑے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایک عالم کے جو ایک اسکالر تھا، اس کی تعظیم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو انصاف ہمارے سامنے آیا. کبھی بھی جب ہمیں قرآن کی کمینڈمنٹس ہمارے سامنے آتی، جب ہم ان کو پورا نہیں کرنا چاہتے نا، یا جب ہمیں وہ پسند نہیں آتی، تو ہم قرآن کو تو برا نہیں کہہ سکتے نا. تو انڈائریکٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن سکھانے والوں کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، رائٹ. تو اگر قرآن سے محبت ہے نا، تو دین سے اگر محبت ہے، دین کے ساتھ اگر آپ مخلص ہیں، تو پھر دین سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی مخلص ہو جائیں. میری پیاری بہنوں، دین سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی اخلاص پیدا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا سہارا بنیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سارے علم کو ہمارے عمل میں لے آئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی ایسی پرسنالٹی ہے میری لائف میں، میرے لیے بہت بڑی انسپیریشن ہے. ان کے بارے میں اور بہت 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 کچھ ہے بتانے کو. ہر پرسنالٹی کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی فیوریٹ ہو گئی ہے، اب آپ کی یہ پرسنالٹی آئیڈیل ہوگی، آپ کی یہ پرسنالٹی آئیڈیل ہوگی. آپ کبھی ان کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم آگے جن کو پڑھیں گے آپ ان کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیں گے. یہ ہستیاں بڑی خوبصورت ہستیاں ہیں. تو دلی خواہش ہے انشاءاللہ یہ سیریز پوری ہو، پھر کبھی دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دے تو ہم ان کے بارے میں مزید جانیں، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں مزید بہتریاں لا سکیں. تو یہ 2 ویکس ہیں، ان کو دوبارہ سنیں، ان سب لیکچرز کو بار بار سنیں، اور یہ آپ کی اپنی بہتری کے لیے ہے. آپ جب جب ان کو سنیں گے، میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں انشاءاللہ ہر وقت آپ کا، ہر دم آپ کا، جب جب آپ ان ہستیوں سے ملتے ہیں آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے، آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے. یقین جانیں، میں نے جب جب ان کو پڑھا، ان کی کتابوں کو میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھ چکی، ان ہسٹریوں کو، ان ہستیوں کو جب جب پڑھا ہے، ہمیشہ لگتا ہے کہ نئی بات سیکھنے کو مل پڑی ان سے. یہ ہر دفعہ ایک نئی مشکل کا حل نکل آتا ہے ان کو جان کے، ان کے بارے میں پڑھ کے. تو یہ بڑی پیاری ہستی ہیں، ان کے ناموں کو زندہ کریں، ان کی زندگیوں کو زندہ کریں، اور ان کے ساتھ اپنے لگاؤ کو بڑھا لیں، ان کے ساتھ اپنے لگاؤ کو بڑھا لیں، اور ان کو بار بار سنیں. 2 ویکس ہیں، 2 ویکس میں ابھی تک ہم نے جتنے لیکچر سنے، اگر 1 ویک کا بھی ہے نا،
ون آور کا بھی ہے. اب ڈیلی ہاف آور بھی ان کے ساتھ دوبارہ اسپینڈ کرنا شروع کریں نا پہلے لیکچر سے, تو یقین جانیں میں آئی بیٹ یو کہ آپ جب آفٹر 2 ویکس آئیں گے نا, آپ کا علم اور زیادہ پختہ ہو گیا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ان کو آگے سے آگے پہنچائیں, ان کو آگے سے آگے پہنچائیں, اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دیں اور اس علم کو ہمارے عمل میں لے آئیں. یہ آنے والی عید آپ سب کے لیے مبارک ثابت کر دے. یہ عید بڑی پیاری عید ہے, اور اکثر لوگ, میں نے پہلے بھی کہا کہ عید والے دن کہتے ہیں کہ ہم بور ہو گئے ہیں. عید کو بور کہنا چھوڑ دیں, عید سنت ہے, اس کو خوشی سے سیلیبریٹ کریں. ان سب لوگوں کو یاد رکھیں جو دنیا میں اس وقت مظلوم ہے, پریشان ہے. غازہ کے لوگ بہت پریشان ہیں, جو بھی مسلمان کشمیر میں جہاں جہاں پریشان ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کر دے. اور ان کو اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں. غریبوں کا حصہ رکھیں اپنی عید میں. یہ بقرہ عید ہے, بہت زیادہ گند ڈالا جاتا ہے اپنے علاقوں میں, ان چیزوں کا خیال رکھیں. اپنا, ہم صرف اکیلے ہی نہیں, ہم سب مل کے اس امت کو ہم نے گرو کرنا ہے. ہم سب نے مل کے اس امت کو گرو کرنا ہے, صرف اس شہر کو جس میں ہم رہ رہے ہیں, اس علاقے کو, اس ملک کو نہیں. ہم نے اپنی امت کو گرو کرنا ہے انشاءاللہ. اس کے لیے اپنے آپ کو بہتر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. اللہ آپ سب کا نگہبان ہو. آمین اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.